تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی معنی میں بھی اذیت یا تکلیف دی تو رب ذوالجلال نے انہیں نشان عبرت بنایا، اور یہ قرآن کا قاعدہ اور قانون ہے۔ 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اصطلاح شرع میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی جانب سے اپنی نظر رحمت کو دور فرما لیتا۔ رحمت کا خالق جب کسی فرد بشر کو ملعون کہہ کر اس سے اپنی رحمت کو دور کر دے تو پھر مخلوق میں سے اسے کسی کا فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، یا کون اس پر مہربان یا رحمت کر سکتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور ان کے لیے عذاب تیار ہے، مہینہ، ذلت والا عذاب۔ تو اسی آیت کو لے کر اگر ہم میدان کربلا چلتے ہیں اور میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے شہادتوں کو دیکھتے ہیں، جس دردناک اور المناک انداز میں انہیں شہید کیا گیا، اور اس شہادت کے ذریعے سے جس انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو رنج پہنچایا گیا، تو یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نوازوں کا یہ تکلیف دینا رب ذوالجلال کو بھی انتہائی ناگوار اور برا گزرا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر کا میدان تھا، مسلمان لڑنے کے بعد مسلمان چند کفار کو قیدی بنا کر مسجد نبوی میں لے آئے۔ ان کفار میں حضور علیہ السلام کے چچا جان جناب عباس بھی موجود تھے۔ جیسے باقی قیدیوں کو رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اسی طرح سے حضور کے چچا جناب عباس کو بھی باندھا گیا تھا، چونکہ قیدی بن کر آئے تھے، کسی قسم کا کوئی اقربا پروری کا معاملہ نہیں تھا۔ جناب عباس کی جو رسی تھی وہ سختی کے ساتھ کسی ہوئی تھی، تو اس کسے ہونے کی وجہ سے جناب عباس کو جب تکلیف ہوتی تھی تو آپ کراہتے تھے، تکلیف کا اظہار آپ کی زبان سے ہو رہا تھا، آپ کراہ رہے تھے، تکلیف کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوسری سمت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چچا بھی ایمان نہیں لائے، لیکن ان پر مہربان کتنے ہیں کہ کراہتے چچا ہیں، تکلیف مصطفیٰ کو ہو رہی تھی، لیکن چونکہ امت کی تعلیم تھی کہ اگر یہاں کہتے کہ نہیں یہ میرے چچا ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کرو، تو وہ تو عظیم ذات ہے کہ جو عدل اور انصاف کا عظیم بحر بے کنار ہے۔ ساری رات جناب عباس کراہتے رہے، اور ساری رات حضور علیہ السلام بھی جاگتے رہے۔ حضور سو نہ سکے، حضور کو اختیار تھا، جاتے تو اپنے چچا کو کھول دیتے، اگر کھولتے نہ تو رسیوں کو ڈھیلا کر دیتے، کسی نے کیا سوال اٹھانا تھا۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا میرا چچا ساری رات کراہتا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہوتی رہی، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے چچا کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دو۔ اب بھی صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میرے چچا کے ساتھ یہ رحمت کر دو کہ یہ تکلیف میں ہے تو مجھے تکلیف پہنچ رہی۔ تو صحابہ نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف پہنچانا کس مومن کو گوارا ہوگا؟ اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ہم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی آزاد کر دیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ پہلا معرکہ تھا اور ہم نے مثالیں قائم کرنی ہیں۔ یعنی حضور کو اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان کے افراد کے حوالے سے اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں۔ جناب عباس کی محض رسیوں کے سخت ہونے کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی، اور اگر میدان کربلا میں دیکھیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جنہیں حضور علیہ السلام اپنی مبارک لعاب سے سیرابی عطا کرتے ہیں، جن کو چومتے ہیں، جن کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں، جنہیں کندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں،
جن کی عظمتوں اور شانوں کو میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، جب اس امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا ہوگا تو بتائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر اذیت کا عالم، اور حضور علیہ السلام اس وقت کتنے غمگین ہوں گے۔ اب جنہوں نے حضور کو اذیت پہنچائی کربلا کے میدان میں، ان میں سے سب سے بڑا نام تو یزید کا ہے۔ سلطنت اور کرسی اور جاہ و جلال کے نشے اور اس کی لالچ نے یزید کو رہتی دنیا تک کے لیے ملعون قرار دے دیا، اور آج کوئی شخص عزت سے یزید کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے حمایتی اور اس کے وکیل ہر ممکن کوشش تو کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اسے جنت میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ یاد رکھیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کرنا اور اس شہادت پر سبب یزید کا بننا، اس کے لیے عذاب عظیم بھی، عذاب علیم بھی، اور عذاب مہین کا بھی ذریعہ اور سبب ہے۔